السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل کامیاب زندگی والے پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جنہوں نے ابھی چند دن پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بہت ہی نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود ہوتا تو ان کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ اس طرح کی بے باکی اور جرأت ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں۔ کوئی بھی عام مسلمان کسی بھی صحابی کے بارے میں اس طرح کا کمنٹ کرنے سے پہلے دسیوں بار سوچے گا، لیکن یہ صاحب جناب انجینئر مرزا صاحب نے جو بے باکی دکھائی ہے یہ بہت ہی تشویش کا باعث ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ بات بار بار سننے میں آتی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ سب سے زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان کی ذات کو مجروح کیا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ نہ ہونا ہے۔ اگر انسان صرف قرآن کی آیتوں میں غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے خلاف ایک لفظ بولنا بھی کسی بھی اعتبار سے درست اور جائز نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھ کر سناتا ہوں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دی جائے ذالک الفوز العظیم، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی تمام صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں، خوش ہو چکے ہیں، اور اللہ ایسے شخص سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا جو گنہگار ہو، فاسق ہو، مجرم ہو۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، ان سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آتے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ ضرور کہتے ہیں، اور ہر شخص رضی اللہ عنہ کہنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، چاہے وہ نام حضرت امیر معاویہ ہی کا لے رہا ہو لیکن پھر بھی وہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔
تو رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور یہ اعلان کسی انسان نے نہیں کیا بلکہ اللہ خود ساتوں آسمان کے اوپر سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر ایسے شخص کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا یہ خود انسان کی محرومی کا ذریعہ اور انسان کے لیے بدبختی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی یہ آیت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، قیامت تک یہ آیت اسی طرح پڑھی جاتی رہے گی، اور جنت میں بھی ہر انسان، ہر جنتی اس آیت کو اسی طرح پڑھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے بارے میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب کہ آپ موجود ہیں تو آپ کے سامنے بھی ہم ان صحابہ سے راضی ہیں، اور آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ آیت تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی یہ آیت کوئی شخص پڑھے گا تو وہ اپنی زبان سے یہی کہے گا کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں، اور پھر جنت میں بھی ہر جنتی یہی اعلان کرے گا کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اسی آیت میں غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بات کی ضمانت دے دی کہ نبی کے سارے صحابہ نبی کی وفات کے بعد دین اسلام پر اسی طرح قائم اور دائم رہیں گے جس طرح نبی کی زندگی میں دین اسلام پر قائم اور دائم ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر صحابی کے فیوچر کا پتہ تھا کہ آگے چل کر کس صحابی سے دنیا میں کیا کام انجام پائیں گے اور کون سا صحابی کیا کرے گا۔ تو اسی ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر ان سے اجتہادی خطا ہوگی، اور اجتہادی خطا کی بنیاد پر مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ راضی اس وجہ سے ہیں کہ ان کی جو یہ آپس کی لڑائی ہوگی یہ کسی دشمنی یا عناد کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ اجتہادی غلطی ہوگی، اور اجتہادی غلطی اللہ کے یہاں معاف ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مہر لگا دی کہ ہر صحابی کے فیوچر کو ہم جانتے ہوئے انہیں اپنی رضامندی کا اعلان سناتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا فیوچر بھی اللہ کو پتہ تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ سے بھی راضی ہوں۔ تو کیا اللہ کسی گنہگار اور مجرم شخص سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے برے اور اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں جتنا انہیں دنیا بتاتی ہے اور جتنا ان کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں ہر اس شخص کو اس آیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو کہ اے اللہ، آپ کیسے شخص سے راضی ہو گئے کہ جنہوں نے بعد میں جا کر حضرت علی اور مسلمانوں پر ظلم کیا؟ معاذ اللہ، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سارے صحابہ سے راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو یہ غلطی تھی یہ کوئی عام دنیا والوں کی غلطیوں کی طرح نہیں تھی کہ جان بوجھ کر کوئی کسی کا قتل کر دے، جان بوجھ کر کوئی
کسی کی دشمنی میں اس کے خلاف سازشیں کریں، بلکہ یہاں پر اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اور اجتہادی غلطی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی معاف کر دی، یہ بھی اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جنت میں جانے تک اور ہمیشہ تک جب تک یہ قرآن باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں، کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اور صرف راضی ہی نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو جنت کی بھی خوشخبری سناتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور پھر فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس کو جنت کی خوشخبری مل جائے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو صرف اس ایک آیت میں ہر اس شخص کے لیے غور و فکر کرنے کا راستہ موجود ہے جو کسی بھی صحابی کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں، اور وہ غور کریں اس آیت میں، اس آیت کے مفہوم میں، اس آیت کے ترجمے میں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، اے لوگو تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی نیکی کر لے تو میرے صحابہ میں کسی کے نیکی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک مد کے برابر کیا پہنچے؟ آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچے گا، یعنی کسی شخص کی احد پہاڑ کے برابر کی نیکی میرے صحابہ کی معمولی نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ غور کریں کہ نبی خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ تو میں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ بخاری کی اس روایت پر بھی غور کریں کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو برا بھلا کہنے سے صاف منع کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ نبی کے منع کرنے کے باوجود ایک مسلمان نبی کے ساتھیوں کو نشانہ بنائے؟ اگر کوئی کافر یہ کام کرے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن ایک مسلمان نبی کے منع کرنے کے بعد نبی کے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ کتنی بڑی محرومی اور کتنی بڑی گمراہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے ضمن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر غور کریں گے، اور بخاری کی اس روایت پر بھی غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا کتنا بڑا مقام انہیں عطا کیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت پر مہر لگا دی اور ان کی کامیابی پر مہر لگا دی۔ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب قرار دے دیے گئے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی رضا کے مستحق ہو گئے، کبھی بھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ آپ بھی جب سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہر صحابی کے بارے میں آپ گویا اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو چکا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے اور اسے جنت مل جائے تو پھر اسے دنیا کی اور کس چیز کی ضرورت ہوگی، یا آخرت کی اور کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ سب سے بڑی کامیابی تو انسان کے لیے یہی ہے کہ اللہ خود اعلان کر دے کہ میں اپنے بندے سے راضی ہو چکا ہوں اور اسے میں جنت عطا کر دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تو یہ شان حاصل ہو چکی، لہذا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جن سے ہماری محرومی کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس طرح کی بیہودہ حرکتوں سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔